السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارا رمضان نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں سحر عامر کے ساتھ۔ اور اس وقت پیارا وظیفہ، یعنی آپ کی کالز آئیں گی اور آپ کی کالز ہم لیں گے اور وظیفہ آپ کو بتائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے اور اس کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں دنیاوی علوم سے آشنائی عطا فرمائی، وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روحانی علوم کا مرکز و منبع کا ایک دھارا اپنے بندوں کی طرف موڑ دیا۔ بندوں نے اس دھارے سے بہت کچھ حاصل کیا اور وہ دھارا منتقل ہوتا گیا۔ بزرگ شخصیات، بزرگ ہستیاں جب یہ وظائف بتایا کرتی تھی تو ان کے پیش نظر صرف قرآن و سنت ہوتے، اور آج بھی جو بزرگ وظائف بتاتے ہیں وہ قرآن و سنت کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ وظیفے کیا ہوتے ہیں؟ وظیفے اللہ کا نام ہوتا ہے، وظیفہ رسول کا ذکر ہوتا ہے، وظیفہ آیات کی تطبیق ہوتی ہے، آیات کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو اللہ کر چکا، اب تلاوت آپ نے کرنی ہے۔ یہی وظائف ہوتے ہیں اور یہ وظیفے لوگوں کو بتانا علم والوں کا کام ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہ ہو۔ تو یہاں وظائف کا ایک سلسلہ ہے، میں نے سیکھا ہے بزرگوں سے اور بزرگوں سے سیکھ کر آج اس منزل و اس مقام تک پہنچا ہوں۔ مجھ میں کوئی خاص بات نہیں ہے، نہ میں کوئی خاص ہوں، ایک بہت عام سا انسان ہوں، لیکن بزرگوں کی صحبت، ان کی نیابت اور ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کے صدقے میں ایسا کچھ ملا اور ایسا کچھ حاصل کیا کہ سوچتا ہوں کہ لوگوں کو بتایا کروں۔ تو آپ کال کر سکتے ہیں اور وظائف کا سلسلہ ہم رمضان المبارک کی سحر کی نشریات میں جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب فرمائیے، کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ جی اپنے عامر بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں جی السلام علیکم عامر بھائی، میں سید غضنفری بات کر رہا ہوں۔ جی سید صاحب۔ اور جی میرا آپ کا جو ہے پروگرام میں بھی ملاقات ہو چکی ہے، ہم نے نعت کی ساتھ پڑھی تھی۔ اچھا جی جی جو میں ایک دفعہ رمضان میں جی تو جب آپ اور میں ملے تھے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں خود سید ہوں الحمدللہ، اور آپ جو جگہ گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پہ، جی جی تو اللہ پاک دیا ہے، سبحان اللہ، میں بھی اندر جا چکا ہوں، مجھے بھی سبحان اللہ اللہ پاک سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سبحان دیا۔ تو عامر بھائی بات دراصل یہ ہے کہ اس موقع پہ پھر کیوں نہ یہ ہو جائے، لو تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، کیا ہے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر کا کلام ہے۔ لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ انوار بنائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عامر بھائی ہے کہ یہ نعت ہو جائے تو میرے خیال سے انشاءاللہ میں ضرور پیش کروں گا۔ کوئی سوال اگر کرنا چاہے تو مجھ سے کر سکتے ہیں۔ ملاقات امجد صابری کا جب انتقال ہوا تھا، جب اس کو تقسیم کرنے جا رہے تو اس دن پروگرام میں آپ کے پاس آیا۔ اچھا جی ہاں جی ہاں، اللہ تعالیٰ امجد صابری صاحب کو غریق رحمت کرے اور انہیں کروٹ جنت نصیب کرے۔ تو یہ ہمارے سید صاحب تھے اور ان کی خواہش ہے کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ جب بھی موقع ملا تو یہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا کلام ضرور پڑھوں گا۔ ان کے صاحبزادے پیر جامی صاحب اگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہوں تو ان کو سلام عرض کرتا ہوں، اور ان سے بڑی محبت ہے، ان سے بڑا پیار ہے پیر جامی صاحب سے۔ اکثر لندن میں ہوتے ہیں، کبھی جب گولڈن شریف جانا ہوتا ہے تو ان کی زیارت کا شرف ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ برتادر سلامت رکھے پیر جامی صاحب کا۔ پیر نظام الدین جامی صاحب بہت پیارے انسان ہیں اور پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ ایک اور کالر میرے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا، تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بزرگ ہستیاں ہیں، میں آپ کو پیر نصیر الدین نصیر کی بات بتاؤں کہ پیر صاحب بڑے سچے عاشق تھے اور ان کا عشق تری میں رہتا تھا، یعنی بڑا تر عشق تھا ان کا، اس عشق میں خشکی نہیں تھی۔ تو اس لیے وہ اہل بیت اور اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان سے جب محبت اور پیار کی بات کرتے تھے تو کہتے کہ نام آتے ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں گھبراتا ہے، کیوں بگڑتا ہے، یہ تو پہلو میں لٹائے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ
یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ پیار کرنے والی ہستیاں ہیں کہ جن سے ہم سب کو پیار کرنا چاہیے. اور اس پیار اور محبت کا اگر مرکز ہم دیکھیں تو اگر آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، تو وہ کس نے کہا؟ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. انہوں نے یہ بات بتائی کیونکہ ان کو یہ بات ان کے والد نے بتائی تھی، اور والد ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو وہ اپنی بیٹی کو بتاتے ہیں، بیٹی پوری دنیا کو بتاتی ہے حدیث کی شکل میں، اور پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علی تو ہے کرم اللہ وجہ الکریم، کہ جن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی عامر لیاقت صاحب سے بات کر رہی ہیں؟ جی بات کرو جناب. جی جی کیا حال چال ہے عامر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ جناب، الحمدللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑا دل کر رہا تھا کہ کبھی نہ کبھی تو آپ سے بات ہوگی، بڑے عرصے سے ٹرائیں کر رہا ہوں میں. ارے اللہ تعالیٰ نے مانے آپ کی آواز اور آپ کی باتیں سبحان اللہ. جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنا بیان کرتے ہیں آپ ان کی تعریف، تو میں یقین کرو اتنا خوش ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں میں تو ہاتھ چوم دوں. ارے بھائی بات یہ کہ ہم تو آئے اس دنیا میں اللہ کا ذکر کرنے اور اس کے رسول کی تعریف کرنے کے لیے. سر آپ سے ایک سوال ہے، میں کافی عرصے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بندے کو زیارت ہو، کیا بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے؟ ایک تو یہ سوال ہے. بالکل صحیح. اور دوسرا یہ سوال ہے کہ رزق میں یہ جو آفتیں آئی پڑی ہیں اور رزق بالکل بند ہو گئے ہیں لوگوں کے، تو کون سا وظیفہ کرنا چاہیے جس سے ہماری یہ مشکلیں بھی دور ہو جائیں اور ہم لوگ ایک قوم بن کر رہے ہیں اور پیار، یہ کیسے ہوگا؟ یہ میں بڑا سوچ کے پریشان ہوتا ہوں. اچھا میں بالکل آپ کو بتاتا ہوں. دونوں آپ نے باتیں بڑی اہم کی. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کسی کو بھی نصیب ہو تو اس پر علماء نے اور ائمہ نے بڑی اس پر بحث فرمائی. اور ایک تو یہ کہ پوری کوشش یہ کی جائے کہ اس زیارت کو، کیونکہ یہ کوئی خاص زیارت ہے، کوئی عام زیارت نہیں ہے، خاص باتیں خاص ہوتی ہیں اور خاص باتیں خصوصیت رکھنے والوں میں بیان کی جاتی ہیں. ہر عام کو یہ شرف نہیں ملتا کہ وہ کسی کی خاص کی زیارت کرے، اور رسول تو خاص الخاص ہے، اتنے خاص الخاص ہے کہ ان کی زیارت بھی بہت خاص ہے. لہٰذا کوشش یہ کی جائے کہ ان کی زیارت کرنے کے بعد اس کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے، بلکہ اپنے جو قریبی گھر والے ہیں یا آپ کی اولاد ہے، آپ کی اہلیہ ہے، اگر وہ کہ عقائد ان کا ایمان مضبوط ہے تو آپ ضرور بتائیے. اس لیے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جکڑ دیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ بنا سکے. لہٰذا ایک تو زیارت کا معاملہ ہے کہ اس کو جتنا کوشش کرے چھپانے کی چھپائیے، کیونکہ یہ کوئی واقعہ نہیں ہے جس کو بتایا جائے. ہاں اگر کوئی حکم دیا گیا ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ایسا حکم جو کہ امت کی اصلاح احوال کے لیے یا امت تک پہنچانے کے لیے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو پہنچانا ہے، تو پھر آپ کسی عالم دین سے رجوع فرما کر، کسی مفتی صاحب سے یا کسی پاک باز اور باشرہ عالم دین سے رجوع فرما کر آپ جو ہے وہ یہ واقعہ بیان کر سکتے ہیں، یا اگر آپ چاہیں. لیکن علماء کرام کے معاملے میں بھی آپ یہ کوشش کیجئے کہ آپ کے قریبی کوئی جاننے والے ہوں جن کو آپ جانتے ہو. کوئی بڑا نام تلاش مت کیجئے، کوئی باشرہ عالم آپ کو ہر جگہ ملے گا. الحمدللہ عالم موجود ہیں آج بھی. یہ کون کہتا ہے کہ علماء موجود ہیں؟ علماء تو ہر طرف ہیں. علماء کی محبت اور علماء کے پیار کی وجہ سے تو یہ سب کچھ آباد ہے. تو علماء موجود ہیں، علماء سے رابطہ کیجئے، علماء کے ذریعے سے لوگوں تک بتائیے. اب آپ نے فرمایا کہ رزق کے معاملات، دیکھیے اللہ کے 3 نام ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ ان کو ملا کر پڑھیں، یا رزاق ہو، یا وہاب ہو، یا فتاح ہو. یہ 3 نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، آپ ان کا ورد کریے. اور اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ 5 وقتہ نمازی ہوں. ہر نماز جب آپ پوری نماز ختم کر لیں، اس کے بعد کونے میں بیٹھ کر 7 مرتبہ آپ یہ تینوں نام پڑھیں، یا رزاق ہو، یا وہاب ہو، یا فتاح ہو. اور یہ نام پڑھنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے اور اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے ان کے رزق میں وسعت کی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنے ان ناموں کی برکت سے آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. اور یہ یاد رکھیے کہ رزاق یا رازق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. ہم سب مرزوق ہیں، ہم سب رزق پاتے ہیں اور رزق ہمیں دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یا رزاق ہو، یا وہاب ہو، یا فتاح ہو، یہ آپ نام پڑھیں
اور ناموں کا ورد کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کریں. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ 7 دن تک یہ عمل کیجئے آپ. 7 days 7 دن تک نماز. اچھا جو خواتین ہیں وہ اپنے ایام کے بعد اس کو ایک اگر وہ ذکر کر رہی ہیں ورد کر رہی ہیں تو پہلے وہ ایک اپنے اس ایام کو گزر جانے دیں, اس کے بعد پھر وہ اس کا ذکر کرے مسلسل 7 دن تک. مسلسل 7 دن ہر نماز, کوئی نماز اس میں چھوڑنی نہیں ہے. اور نماز میں یہاں ہوتا یہ کہ نماز لوگ وقت پر ادا نہیں کرتے, تھوڑی دیر بعد ادا کر لیتے. یہ ساری نمازیں آپ وقت پر ادا کریں گے, اور وقت پر ادا کرنے کے بعد کونے میں بیٹھ کر بالکل خشوع و خضوع اللہ سے لو لگا کے یا رزاق ہو یا وہاب ہو یا فتح ہو, یہ آپ کیجئے. اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی میں الطاف بات کر رہا ہوں گوال منڈی لاہور سے. کیا حال ہے؟ جناب الحمدللہ جی. گوال منڈی کی تو فوڈ اسٹریٹ بھی ایک زمانے میں بڑی مشہور ہوتی تھی, اب آج کل نہیں ہوتی وہاں. نہیں بس ویسے بند کیا ہوا ہے نا آج کل, ویسے بند کیا ہوا ہے. پہلے وہ تو پہلے ہی بند ہو گئی تھی. میں تو آج کل تو خیر ویسے ہی بند ہے, لیکن تو پہلی گوال منڈی میں تو اب نہیں ہوتی فوڈ اسٹریٹ. نہیں اب نہیں ہوتی وہ ویسے گوال منڈی رہا بھی نہیں ہے. اچھا عامر بھائی یہ میرا سوال تھا کہ یہ دیکھیں ابھی جو انہوں نے کرونا وائرس کے حوالے سے یہ بند کیا ہوا ہے اپنا خانہ کعبہ اور روزہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اگر وہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں موت ہے تو یہاں پہ ہے, اگر آئی گئی ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ اگر تلواریں بھی اوپر لٹکی ہوں گی تو میرے سر بھی کاٹا جائے تو میں وہاں جاؤں گا, کیونکہ بچانے والا بھی وہی غفور الرحیم ہے اور مارنے والا بھی وہی غفور الرحیم ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے بارے میں بڑا خوبصورت جملہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, جو کہ انہوں نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی گفتگو ہوئی تھی, تو انہوں نے پوچھا تھا حضرت عمر سے کہ کیا تقدیر الہی سے بھاگ رہے ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا نہیں, تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف جا رہا ہوں. یعنی ایک ہوتا ہے خود موت کو گلے لگانا, اور ایک ہوتا ہے کہ احتیاطی تقاضوں پر. یہاں جو ہم کہتے ہیں نا ہمیں موت مدینے میں بھی آ جائے, وہ جو موت آ جائے, ایک ہوتا ہے زبردستی کی موت لینا, اس موت کو لینے کا حکم نہیں دیا گیا. ایک ہے جو خود بخود آپ کے لیے آ رہی ہے, جو وہاں مدینے میں قیام پذیر ہیں اور مدینے میں رہتے ہیں, اگر انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وبا میں یا اس مرض میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں شفا نہیں دیتا, کیونکہ اللہ مرض میں مبتلا نہیں کرتا. حضرت ابراہیم کی دعا یہ ہے کہ مریض میں ہوتا ہوں, یعنی بیمار میں ہوتا ہوں اور شفا تو دیتا ہے. اس کا مطلب بیماری اللہ کی طرف سے نہیں آتی, شفا اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور بیماری کے سبب وہ انتقال کر جاتا ہے تو یہ بیماری اس کی موت کا سبب بنی, اور یہ بیماری سبب بنی تھی, اس نے بیماری کو گلے نہیں لگایا تھا, وہ بیماری سے نہیں چمٹ گیا تھا. تو اس لیے آپ کو بیماری سے دور رہنے کا حکم دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ارشاد فرمایا کہ جزامی سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. لہٰذا آپ کو دور رہنے کا حکم دیا گیا. تو ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارے نبی نے کہا ہے. ہمارے نبی نے نہیں کہا کہ موت کو گلے لگاؤ, ہمارے نبی نے کہا کہ اگر آ گئی ہے تو مدینے میں اس سے اچھی موت کیا ہوگی, لیکن موت آ جائے, موت کے پاس مت جائیے, اگر وہ آ جائے تو اس کو ضرور قبول کیجئے. اور کیا کہیں ان لوگوں کا کہ جو ریاض الجنہ میں تلاوت کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے, کیا کہیں ان لوگوں کا کہ جو مدینے اور مکے حج کے لیے گئے تھے اور وہیں پر کبھی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو یہ موت الگ موت ہوتی ہے, اور وہ موت الگ موت ہے جس کا آپ تذکرہ فرمائیں. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. جی عامر صاحب, میں سید فاروق ہاشمی بات کر رہا ہوں شارجہ سے. اس وقت جناب میرا تعلق ماشاءاللہ اشرفی الجیلانی خاندان سے ہے. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. غازی ملت ہاشمی میاں میرے نانا ہیں. ارے واہ 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 واہ, ہاشمی میاں آپ کے نانے. تو آپ مجھ جیسے گناہگار سے کیا بات کریں گے بھائی, میں تو پھر بہت. ارے نہیں عامر بھائی, سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد, کیونکہ رمضان کی جو ساعتیں ہیں اس میں جب تک آپ کا پروگرام نہیں ہوتا تو لگتا نہیں ایسے کہ رمضان ہے. ارے 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 ارے, تو آپ اتنے بڑے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں, اتنا بڑا آپ کا خاندان ہے, ہم تو آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے والے لوگ ہیں بھائی. نہیں عامر بھائی, آپ میرے بڑے بھائی ہیں. مجھے صرف آپ سے ایک اصلاح یہ لینی تھی کہ یہاں پہ اس وقت میں شارجہ میں ہوں, اور شارجہ میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد بند ہیں. جی. تو جو جمعے کا جو خطبہ ہے, جمعے کی نماز بھی یہاں پہ پابندی ہے, تو جمعے کا خطبہ جو مولوی صاحب امام دیتے ہیں تو اب ہم جا نہیں سکتے وہاں پہ مساجد میں. تو جمعے کی نماز کس طریقے سے ادا کی جائے؟ جمعے کی نماز کا طریقہ, چونکہ آپ ماشاءاللہ ہاشمی میاں کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ظاہر کے مقلد ہیں, اور آپ نے امام اعظم کے جو شاگرد ہیں امام محمد, انہوں نے باقاعدہ اس کا ایک باب رقم کیا ہے
اور فتاوی عالمگیری کے اندر، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جمعے کی نماز اگر مسجد میں نہیں ادا ہو سکے تو گھر میں 4-5 افراد فاصلہ رکھ کر، یعنی اگر کوئی وبا وغیرہ پھیلی ہوئی، وبا کی بات ہے، ویسے فاصلہ رکھ کر آپ یہ وبا کے دوران کی بات کریں، ورنہ گھر میں بھی 4-5 اب کسی وجہ سے کوئی ایسی وجہ ہو کہ جمعے کی نماز آپ ادا نہیں کر سکتے، کوئی جنگ کی کیفیت ہے، کوئی وحشت ہے، کوئی خوف کی کیفیت ہے، کوئی وہاں پر کوئی دارالحرب میں موجود ہے، یا دارالاسلام میں بھی کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ جہاں پر آپ جمعہ ادا نہیں کر سکتے، تو اپنے گھر پر ہی جماعت کرا کے جمعے کی نماز ادا کریں۔ امام محمد نے فتاوی عالمگیری کتاب الجمعہ ہے، اور اس کے اندر یہ مسئلہ تحریر فرمایا انہوں نے۔ تو یہ ویسے بھی علماء کی محفل میں دبارہ کر لوں گا، میں تو یہ وظائف بتانے بیٹھا تھا، تو جو مجھے پتہ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک وقفہ لیتے، وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے، ایک کالر موجود ہے جی، کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عامر میں نغمانہ بول رہی ہوں۔ جی 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 فرمائیے۔ میرے آج بڑی دلی خواہش پوری ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو تمہیں رمضان مبارک، بہت 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 شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اور تمہارے بغیر یقین کرو، جو ابھی اب پہلے کالر مجھ سے پہلے جو بات کر رہے تھے نا، جی جی وہ بالکل سچ کہہ رہے تھے۔ اب مجھے ابھی سوال بھول گئے، لیکن یہ ہے کہ میں تم سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ تمہیں جو بھی کوئی برا کہتا ہے نا، وہ کہتا رہے، بہت چاند پہ جو تھوکتا ہے، اور تم جیتے رہو۔ تمہارے لیے میری ساری، جیسے سچی ماں دعا دیتی ہے نا، میری ساری دعائیں تمہارے لیے۔ ابھی تم اپنی مسز کے ساتھ جو پروگرام کر رہے تھے، میں وہ بھی دیکھ رہی تھی، وہ بھی مجھے پسند تھے، اور میں دل سے میں آج یاد کر رہی تھی، اور میری بیٹی کا نام عروج ہے، میں اس سے کہہ رہی تھی عروج میں آج سوچ رہی ہوں کہ میں عامر سے نا ملوں، میں بات کروں۔ کہتے آپ کیا بات کرو گے؟ میں نے کہا میں اس سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے دین اگر سیکھا ہے نا تو وہ عامر سے ہی سیکھا ہے۔ تھوڑا تھوڑا مجھے اتنا پتہ نہیں تھا، نالج نہیں تھی دین کے بارے میں، لیکن جب تمہارے پروگرام دیکھنا شروع کیا میں نے، تو مجھے تھوڑی نالج ملی کہ بھائی دین بھی کوئی چیز ہے، ورنہ تو یہ تھا کہ بس پکا لو کھا لو، زندگی کو گزارنا ہے گزار لو۔ لیکن اس کے بعد جب سے میں نے عامر کو دیکھا تو یہ سمجھ لو کہ جو بندہ ابھی آپ کو کہہ رہا تھا نا میں نے ہاتھ چومنا ہے، تو میں تمہارا ماتھا چومتی ہوں، تمہیں سلام کرتی ہوں، میرے دل سے تمہارے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ پاک تمہیں جو ہے نا دنیا کی تمام خوشیاں دکھائیں، اور آخرت بھی تمہاری جو دل کی خواہش ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کریں۔ اور میرے دل کی خواہش ہے، آپ اس میں بس آمین کہہ دیں، میرے دل کی خواہش ہے کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو میرا جنازہ مدینے سے نکلے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اور سیم میری بھی یہی دلی خواہش ہے۔ ہماری ایک ماں جو ہے نا، وہ اس وقت مجھے الفاظ ہی نہیں مل رہے، میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ میں ابھی اتنی جلدی میری دعا جو ہے نا قبول ہو جائے گی۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کے پیار کا، آپ کی محبت کا۔ میرے پاس لفظوں کا ایسا ذخیرہ نہیں ہے کہ جن میں سے میں الفاظ چن کر آپ سب کا شکریہ ادا کر سکوں۔ آپ سب لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور آج میں جس مقام پر ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقام پر پہنچایا ہے، جو مقام عطا فرمایا ہے میرے پروردگار نے، یہ اس کی ذرہ نوازی، اس پروردگار کی، مطلب ایک ذرے کو اس نے نواز دیا، ورنہ اس کی نظر عنایت میں میری حیثیت کیا، میں کیا، میری اوقات کیا، لیکن اپنے بندوں کے ذریعے وہ میرے لیے دعا کرواتا رہتا ہے۔ تو اے میرے پروردگار، میں تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جہاں تو نے اتنے چاہنے والے، اتنے پیار کرنے والے عطا کیے کہ حسد کرنے والے اور حاسدین تو گنے چنے نظر ہی نہیں آتے، جہاں پیار کرنے والے اتنے زیادہ ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اب بہت بہت پیار آپ کو، بہت بہت دعائیں آپ کے لیے، اور بہت بہت دعائیں آپ کی طرف سے میرے لیے جو آپ مجھے دیتے ہیں۔ ایک وقفے کی طرف بڑھ رہا ہوں، وقفے میں جائیں گے تو بس یہ آپ سے کہہ کر جاؤں گا کہ اس کے بعد والا جو سیگمنٹ ہوگا وہ ہمارا نیکی کا ہے۔ ایک ایسے گھر میں ہم آپ کو لے جائیں گے کہ جہاں کی داستان، جہاں کا درد آپ کو ہم بیان کریں گے، اور آپ اس درد کو دیکھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر ان کو ہم شام کو یہاں بلائیں گے افطار کے وقت، تاکہ ان کی ہم مدد کر سکیں۔ مدد کی اس زنجیر کو میرے ساتھ مل کر بنائیے گا، کڑی سے کڑی ہم جوڑیں گے اور لوگوں کی مدد کریں گے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ شہر مواسات ہے۔ شہر کہتے ہیں عربی میں مہینے کو، ماہ کو، اور مواسات یعنی ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ شہر مواسات ہے، ہمیں ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنا ہے۔ ایک وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو نیکی ہمارے ساتھ ہوگی، نیکی ہم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔